فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تاریخ اسلام میں بی بی عائشہ کا کردار، جلد سوم۔ مؤلف ہیں علامہ سید مرتضیٰ عسکری صاحب، مترجم ہیں عطا محمد سردار نیا صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 12ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں اور فصل ششم شروع ہو رہی ہے یہاں سے۔ عنوان ہے معاویہ کی زندگی پر ایک طائرانہ نظر۔ دور جاہلیت میں امیہ اور بنی امیہ ہاشم اور بنی ہاشم کی ریاست اور بزرگی پر حسد کرتے تھے۔ اس حسد سے نہ جانے کتنے ناخوشگوار واقعات رونما ہوئے، لیکن اسلام سے پہلے امویوں کی بنی ہاشم سے اتنی سخت گہما گہمی نہیں تھی۔ جیسے ہی زمانے نے کروٹ بدلی اور عبد المطلب بن ہاشم کے پوتے نے دنیا انسانیت کو اسلام کے نام سے ایک دین تحفے میں دیا، اسی وقت سے امیہ کا پوتا ابو سفیان نے قریش اور اسلام کے خلاف جنگ کا بیڑا اٹھا لیا۔ اکثر مقامات پر اسلام کے خلاف مشرکین مکہ کی ریاست اور سربراہی کرتے ہوئے ابو سفیان نے اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ کمزور اور ضعیف مسلمانوں کو اذیتوں اور شکنجوں میں مبتلا کیا اور جہاں تک ممکن تھا ان لوگوں کو ایذا پہنچائی۔ لیکن حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے۔ آخر خداوند عالم نے اپنے رسول کی مدد اور نصرت کر کے مکہ کو فتح کروایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز مجاہدین اسلام کے لیے مکہ میں آنے جانے کا راستہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا۔ فتح مکہ کے بعد قریش کے علاوہ کوئی دوسرا قبیلہ نہ تھا جس نے اپنے دامن پر تابد آزاد شدگان کا ذلیل اور حقیر کا ٹائٹل لیا ہو۔ ابو سفیان کی ریاست بت عرب کی طرح چور چور ہو گئی، بت عرب کی طرح چور چور ہو گئی، اور اصل جاہلیت کی ضعیف و ناتواں عمار، ابو ذر، بلال جیسے افراد سیاسی اور معاشرتی حقوق کے علمبردار بن گئے۔ ایک روز ابو سفیان کا ان لوگوں کی طرف سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس کو دیکھ کر کہا، خدا کی تلواریں اس دشمن خدا پر نہ پڑ سکیں۔ ابو سفیان نے اتنی عمر پائی کہ خلافت ابو بکر کا زمانہ دیکھا۔ اس دور میں اس کی خلیفہ وقت سے مٹ بھیڑ ہو گئی تو خلیفہ کے باپ قحافہ تعجب میں پڑ گئے۔ خلیفہ نے اپنے باپ سے یوں استدلال کیا، ہے پدر بزرگوار، خدا نے ہمارے خاندان کو اسلام کی خاطر سربلند فرمایا ہے اور اس کے خاندان کو پستی میں ڈال دیا ہے۔ ابو سفیان نے عمر بن خطاب کا دور دیکھا۔ اس زمانے میں ایک روز خلیفہ وقت عمر نے شہر مکہ میں اس کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اینٹوں کو رکھے۔ دوسری مرتبہ خلیفہ وقت نے ابو سفیان کے سر پر تازیانہ مارا۔ جبکہ اس کی خبر بیوی تک پہنچی تو بہت ناراض ہوئی اور خلیفہ نے غصے میں کہا، خدا کی قسم اگر دور جاہلیت میں اس کو چھڑی مارتے تو تمہارے پاؤں سے زمین نکل جاتی۔ خلیفہ نے جواب دیا، تم سچ کہتی ہو، مگر کیا کیا جائے، خداوند عالم نے ایک گروہ کو اسلام کی وجہ سے عزیز و بلند اور دوسرے گروہ کو اسلام نے ذلیل و پست کر دیا ہے۔ زمانہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ خلیفہ عثمان بن گئے۔ اس دور میں بار دیگر اموی اقتدار میں آ گئے اور بچوں کی طرح حکومت سے کھیلنے لگے اور تمام شہروں پر بنی امیہ کی ایک ایک فرد حکومت کرنے لگا اور اپنی تاج اور تخت پر بہت نازا کرنے لگے۔ یہی وہ زمانہ تھا جس میں متقی اور صالح اصحاب رسول بار دیگر کمزور اور اذیتوں میں مبتلا ہو گئے اور عمار جیسے نیک و صالح پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جانے لگا
اور ابو ذر مالک اشتر جیسوں کو چٹیل میدان میں جلا وطن کیا جانے لگا۔ امویوں کے دل و دماغ غرور اور نخوت سے اتنے بھر گئے تھے کہ ایک اموی نے کہا، عراق کی سرسبز و شاداب زمین قریش کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ان تمام ظلم و ستم اور غرور و تکبر نے بلاد اسلامی کو ایسا گھیرا اور فتنہ اور آشوب کے طوفان نے ایسا چکر میں لیا کہ اموی خلیفہ اپنے گھر ہی میں مار ڈالے گئے۔ اس سخت تجربے اور پے در پے ناکامیوں کے بعد مسلمانوں نے مہار خلافت کو امویوں سے چھین کر بنی ہاشم کے ہاتھ میں دے دیا تاکہ عدالت علوی کی حکومت قائم ہو جائے۔ جیسے ہی مسلمانوں نے اس کام کو انجام دیا، دوبارہ مدینے کے اندر امویوں نے طوق ذلت اور قریش کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن سر تسلیم خم کرنے کے بعد بھی سکون سے نہیں بیٹھے، بلکہ ہر روز کسی نہ کسی بہانے سے حکومت علوی کے خلاف محاذرائی کرتے رہے، تاکہ خلافت عثمان کے زمانے میں دل حکومت کرنے کی جو چٹکیاں لے رہا تھا، اس کی امید بن جائے۔ امام علی علیہ السلام کی حکومت کے خلاف رفتہ رفتہ آتش جنگ اتنی بھڑک اٹھی کہ بصرہ خون میں ڈوب گیا، پھر بھی ان کو کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ ان تمام ادوار میں معاویہ، جو عمر کے زمانے سے شام کی امارات کو سنبھالے ہوئے تھا، ہر دن اپنی حکومت کو وسیع اور عریض کرنے کی طاق میں لگا رہتا تھا۔ اسی لیے معاویہ نے امام علی علیہ السلام کو خط لکھ بھیجا اور اس میں حکومت مصر اور شام کا مطالبہ کیا۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے نامساعد جواب دیا تو خون عثمان کے نام پر ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کر کے امام علیہ السلام سے جنگ کر لی۔ جب جنگ سے کامیابی نہیں ملی تو معاملہ حکمیت پر جا کر رک گیا۔ حکمیت کے بعد شام واپس آیا تو لٹیروں کو مسلسل بلاد اسلامی میں بھیجتا رہا تاکہ بے گناہ مسلمانوں کی عورتوں کو اسیر بنائے اور چھوٹے بڑوں کو قتل کر کے گھروں میں آگ لگا دی۔ ان لٹیروں نے تقریباً 30,000 مسلمانوں کو تہہ تیغ کیا اور دیگر مامورین نے بھی اپنے ہاتھوں سے بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت نہیں کی اور ایک بڑے لشکر کے ساتھ عراق آ گیا اور امام علیہ السلام کے محافظ اور اصحاب کو سکوں کی لالچ دے کر خریدنا شروع کر دیا اور ان کو خرید کر امام علیہ السلام پر حملہ کروایا۔ جب امام علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں کی جنگ سے کنارہ کشی کو دیکھا اور خود اپنے آپ کو بھی بہت زخمی پایا تو معاویہ سے صلح کر لی اور اس صلح نامے میں بہت ساری شرطیں رکھی، مگر اس نے ایک شرط پر بھی عمل نہ کیا۔ جب کوفہ آیا تو اپنی تقریر میں ان باتوں کو پیش کیا کہ خدا کی قسم، اے لوگوں، ہم نے تم لوگوں سے نہ نماز کی خاطر جنگ کی تھی اور نہ ہی روزے کی وجہ سے۔ ان امور کو تو تم لوگ انجام دیتے ہی ہو۔ ہم نے صرف اس لیے تم لوگوں سے جنگ کی تاکہ تمہارے اوپر حکومت کریں، اور جن شرائط پر حسن علیہ السلام سے صلح ہوئی تھی ان سب کو اپنے قدموں تلے رکھتا ہوں۔ معاویہ مجبور تھا کہ اپنی حکومت کی سیاسی بنیاد چاپلوسی پر رکھے اور اس نے اپنی حکومت کے پہلے ہی سال اس پر عمل بھی کیا اور اس طرح روم سے مصلحت کر کے خراج دیا، دمشق کے اطراف اور اکناف میں سکوں کی تھیلیاں بھیجنے لگا، سردار قبائل اور عرب کے مکاروں کو دولت و مقام نیز رشتہ داری کے ذریعے دھوکہ دیا تاکہ ان لوگوں کی مدد سے اپنی حکومت کو ٹھوس اور ظلم و ستم کے ذریعے دولت کی جمع آوری کر سکے۔ یہی وہ زمانہ تھا جس میں معاویہ نے اپنی سیاست کو بدلا اور ایک ظالم اور جابر بادشاہ کی یاد تازہ کر دی۔ ایک طرف سونے اور چاندی کی بوچھاڑ کر ہونے لگی، دوسری طرف بلاد اسلامی کی پیداوار کو اپنے خونی پنجے میں کر لیا اور تمام باشندوں کو حکم دیا کہ جس طرح عجم کے بادشاہوں کو عید نوروز کے موقع پر تحفے دیتے تھے، اب مجھے بھی اسی طرح دو۔ اس طرح بالکل روم اور ایران کا اس پر روم اور ایران کو بھی اپنے شکنجے میں لینے کی کوشش کرتا رہا۔ زمانہ معاویہ میں حدیث سازی، عنوان ہے زمانہ معاویہ میں حدیث سازی۔ حکومت
وقت معاویہ کے آتے ہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکومت علوی کے زمانے میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھے بلاد اسلامی میں گوشہ نشینی اختیار کر لی، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی صلح کے بعد عوام نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، لہٰذا بار دیگر کمزور ہو گئے۔ اس وجہ سے ممالک اسلامی کے مختلف شہروں میں پھیل گئے، اور جو میں نے یہ کہا کہ اصحاب رسول علیہ السلام اچھی خاصی تعداد میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ اور جنگ جمل اور صفین میں شریک ہوئے تھے، اس کو خود معتبر مورخوں نے بیان کیا ہے، اور معاویہ کے ساتھ صرف 3 افراد کا نام تحریر کیا ہے۔ تاریخ اسلام میں ذہبی لکھتے ہیں کہ جنگ جمل میں انصار سے 800 افراد علی علیہ السلام کے ہمراہ تھے، اور 700 وہ لوگ تھے جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی تھی، نیز 120 افراد وہ تھے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ یہ روایت تاریخ ذہبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 149 پر ہے۔ ابن خیاط اپنی کتاب میں لکھتا ہے 800 وہ افراد تھے جنہوں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر مقام رضوان میں زیر درخت عہد و پیمان کیا تھا، حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے تھے، اور یہ روایت ہے ابن خیاط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180 جو کہ نجف میں شائع ہوئی تھی۔ واقعہ صفین میں نصر بن مزاحم لکھتے ہیں جنگ صفین میں قیس بن سعد بن عبادہ نے ایک روز نعمان بن بشیر سے کہا، اے نعمان، ذرا اس بات پر غور کرنا کہ معاویہ کے ساتھ غلام اور بے وقوف عربوں یا جنگل یمنیوں کے علاوہ کوئی اور ہے؟ ذرا اس پر بھی سوچ بچار کرنا کہ وہ متقی مہاجر اور انصار اور تابعین کس کے لشکر میں ہیں جن سے خدا راضی ہے؟ پھر اس پر بھی غور کرنا کہ آیا تمہارے اور تمہارے دوست کے علاوہ کوئی اور معاویہ کے لشکر میں ہے؟ حالانکہ تمہارا نہ بدر کے مجاہدوں میں شمار ہوتا ہے، اور نہ تم بیعت عقبہ میں شریک ہوئے، اور نہ کوئی آیت تمہاری مدح میں نازل ہوئی، اور نہ ہی تم نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی ہے۔ اپنی جان کی قسم، اگر آج کے دن تم ہم سے اور ہمارے لشکر سے ٹکرائے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ تمہارا باپ اس سے پہلے ٹکرا چکا تھا۔ قیس کی مراد بیعت عقبہ سے ہے کہ انصار کے کچھ افراد نے ہجرت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر عہد و پیمان کر کے اسلام کو قبول کیا تھا۔ پدر نعمان کی مخالفت سے قیس کی مراد یہ تھی کہ اس کا باپ سقیفہ میں ابوبکر کی بیعت لینے میں بہت آگے تھا، اور نعمان کے باپ ہی کی بدولت ابوبکر تخت خلافت پر آئے تھا۔ ہم نے آپ کی خدمت میں قدیم اور معتبر مورخوں کی عبارتوں کو پیش کیا، جن سے آپ نے اس بات کو ملاحظہ فرمایا کہ اصحاب رسول اور مجاہدین سارے کے سارے حکومت علوی کے زمانے میں لشکر علی میں تھے، لیکن معاویہ کے لشکر میں سوائے 2 صحابیوں کے کوئی اور نہ تھا۔ وہ بھی ایسے تھے جو اسلام میں سبقت رکھتے تھے، اور نہ ہی کوئی کارنامہ انجام دیا تھا، اور نہ ان کا کوئی خاص مقام تھا۔ جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو ان تمام اصحاب نے اسلامی سرزمین کے مختلف شہروں میں گوشہ نشینی اختیار کر لی، اور جہاں بھی رہے ہوں گے عقیدت مند مسلمان ان کے ارد گرد ضرور اٹھتے بیٹھتے رہے ہوں گے۔ پھر ان لوگوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا ہوگا تو مومنین نے ضرور سنا ہوگا یا لکھ کر لے گئے ہوں گے، تاکہ ان حدیثوں سے احکام الہی کی شناخت کر سکیں۔ البتہ یہ بھی تصور کیا جا سکتا ہے کہ جب صفین و جمل اور عثمان کے زمانے کا تذکرہ ہوا ہوگا تو اس زمانے کی گرما گرم باتیں ضرور بیان کی ہوں گی، اور پھر اس میں امویوں کے عیوب اور نقائص اور سیاہ کاری اور جنات کاری کا ضرور تذکرہ کیا گیا ہوگا۔ کبھی خلیفہ اول اور دوم کے دور کی باتیں چھڑی ہوں گی اور زمانے کی فتوحات کا ذکر کیا گیا ہوگا، تو اس میں بھی بنی امیہ کا کوئی اہم کردار نظر نہیں آیا ہوگا۔ کبھی عصر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں اور کفار قریش نے جو مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی تھیں ان کو بیان کیا گیا ہوگا۔ ان تذکروں نے سامعین کے قلوب کو اس سے متنفر کر دیا گیا ہوگا، اور بنی ہاشم کے کارناموں اور فضائل کو سن کر ان کے قلوب ان سے کھنچ گئے ہوں گے۔ ان تمام باتوں میں اکثر بنی امیہ کے اخلاق و کردار کی مذمت کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں رہی ہوگی۔
ان اصحاب کرام نے جب بدر کی داستان کو بیان کیا گیا ہوگا تو ضرور کہا گیا ہوگا کہ معاویہ کا دادا اور ماموں نیز بھائی اور خاندان والے اس جنگ میں مارے گئے اور 70 افراد قریش کے اور معاویہ کے خاندان کے اسیر بنا لیے گئے۔ جب جنگ احد کا تذکرہ چھڑا ہوگا تو ان لوگوں نے ضرور بتایا گیا ہوگا کہ معاویہ کا باپ ابو سفیان نے اس جنگ کا بیڑا اٹھا رکھا تھا اور معاویہ کی ماں ہندہ نے رسول کے دلیر چچا حمزہ کے سینے کو چاک کر کے ان کے جگر کو چبایا تھا۔ پھر یہ بھی بیان کیا گیا ہوگا کہ ایک دن ابو سفیان نے چیخ مار کر کہا تھا کہ شاباش حبل۔ جس وقت حسان کا شعر جو ہندہ کی مذمت میں تھا اس کو پڑھا گیا ہوگا تو معاویہ کی ناپاک ولادت کی تشریح کی گئی ہوگی۔ ایک روز فتح مکہ کا چرچا کیا گیا ہوگا تو اس میں ابو سفیان اور معاویہ کے ظاہری اسلام کی دلیل یہ دی گئی ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو جنگ حنین کے مال غنیمت سے منقبل قلوب میں شمار کرتے ہوئے بہت سارے اموال دیے تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ان دونوں پر کار فرما نہ ہو سکی اور ابو سفیان نے مسلمان ہونے کے بعد کہا کاش میں قدرت رکھتا تو لوگوں کو اس شخص یعنی محمد کے خلاف بھڑکا دیتا۔ جنگ صفین میں مسلمانوں نے ناگہانی حملے کی تاب نہ لا کر جب پیٹھ دکھائی تو اس ابو سفیان نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ابھی کیا ہے، یہ لوگ شکست کھا کر دریائے سرخ تک بھاگیں گے۔ وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جنگ یرموک میں جب مسلمان شکست کے قریب تھے تو اس ابو سفیان نے ہانک لگائی تھی رومیو زندہ باد۔ پھر تھوڑی دیر بعد نہایت افسوس کے ساتھ اس شعر کو پڑھا، کیا روم کے بادشاہ میں سے کوئی بھی اس مقام پر نہیں ہے؟ یہ تمام باتیں معاویہ جیسے ظالم و جابر کی حکومت کے زمانے میں ہوتی رہی ہوں گی، تو معاویہ نے بھی اپنے دادا اور بابا کی شجاعتوں کا تذکرہ کیا ہوگا کیونکہ عرب ان تذکروں کو سننا بہت پسند کرتے تھے، لہٰذا اس راہ میں جو ہاتھ آیا اس کو انجام دیا اور جو کچھ معاویہ نے اسلام کے خلاف محاذرائی کی تھی اس سے دستبردار نہیں ہوا، لیکن اس کے افکار جاہلی کو انہی چند اصحاب نے چکنا چور کر دیا تھا۔ ان باتوں سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ معاویہ ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نہیں تھا۔ جو کچھ اس نے مدینے میں تھوڑی بہت زندگی گزاری تھی ان لوگوں کے عادات و اطوار کو نہ سیکھ سکا۔ میں ان چیزوں کو پیش کروں گا جو معاویہ کی حکومت کے زمانے میں رائج ہوئیں۔ معاویہ نے اپنی حکومت میں ربا خواری کو عام کیا، شراب کے مشکیزے اس کے گھر میں لائے گئے، نیز مسلمانوں کے بیت المال سے خواہشات نفسانی کی آگ بجھائی۔ شہر کے خطیبوں نے اسی کے سامنے تعریف کی اور عصر جاہلیت کے طور طریقوں پر فخر و مباحت کی محفلیں قائم کی۔ پھر اپنے حاشیہ نشینوں سے تکبرانہ لہجے میں کہا قریش کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان سب سے بافضیلت ابو سفیان و معاویہ ہیں۔ اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کو خداوند عالم نے نبوت دے کر باعظمت بنا دیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر تمام لوگ فرزند ابو سفیان ہوتے تو سب کے سب صاحب عقل و تدبر ہوتے۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 89، کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 59 پر موجود ہے۔ اس سے بڑھ کر فخر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اگر ابو سفیان تمام لوگوں کا باپ ہوتا تو سارے کے سارے صاحب علم و دانش ہوتے۔ معاویہ اپنے زوم و ناقص میں یہ سمجھا کہ اس کا باپ بلند ترین فرد ہے اور قریش میں سب سے بڑا خود ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ سبھی اس سے پست ہیں۔ اگر کوئی شخص اس زمانے میں چاہتا تو اس کو فخر و مباحات کے مقابلے میں صرف اتنا کہہ دیتا کہ جی ہاں معاویہ اپنی حکومت کے بلبوتے پر دوسروں پر اپنی فوقیت جتا رہا ہے، نہ کہ اپنے ذاتی کمالات پر۔ عنوان ہے معاویہ اور بنی امیہ کے بارے میں بزرگوں کا فیصلہ۔ معاویہ اپنی حکومت کے زمانے میں حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا اور غرور و تکبر میں اس میں اتنا آ گیا تھا کہ اس نے اپنی حکومت میں سوائے اپنے قوم اور قبیلوں کو بڑھانے کے کچھ نہ سوچا۔ وہ اس کے پس منظر میں اپنی حکومت کو بادشاہت میں تبدیل کرنا چاہتا تھا، مگر اپنی خواہشات کو کسی طرح عملی جامہ پہنائے
کیونکہ مسلمانوں کے درمیان صحابی امام اور دلیر شخص ساسا بن سوحان موجود ہیں جو یہ کہہ دیں گے کہ تم اور تمہارا باپ اسی گروہ میں تھا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے آیا تھا، اور تو ایک آزاد کردہ کا آزاد کیا ہوا بیٹا ہے جن پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کر کے آزاد کیا ہے۔ پھر کس طرح ممکن ہو کہ خلافت کی باغ دوڑ ایک آزاد کردہ کے ہاتھوں میں رہے؟ یہ روایت مروج الذہب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 50 پر موجود ہے۔ یا یہ کہ جب ابو ہریرہ یا ابو دردادہ معاویہ کے نمائندے بن کر امام علیہ السلام کے پاس آئے تو اس وقت عبد الرحمن بن غنم اشعری نے یہ کہا تھا کہ آخر معاویہ کیسے خلیفہ بننا چاہ رہا ہے جبکہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے لیے خلافت کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اور معاویہ کا باپ ابو سفیان اس گروہ کا سردار تھا جو اسلام کے خلاف جنگ کرنے آیا تھا۔ یہ روایت استیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 417، اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 318 پر موجود ہے۔ پھر معاویہ کیسے خلیفہ ہو سکتا ہے جب عمر نے اپنی حکومت کے زمانے میں یہ کہا تھا کہ خلیفہ آزاد کردہ یا ان کے فرزندوں نیز فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں کا حق نہیں ہے، اور یہ لوگ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور نہ لگائیں۔ یہ روایت اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 387، طبقات الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 248۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے خطبہ دیا تو لوگوں کو یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا کہ معاویہ ان میں سے ہے جس کو خداوند عالم نے نہ دین میں سبقت عطا کی اور نہ ہی کوئی فضیلت رکھتا ہے، اور ایک آزاد کردہ کا فرزند ہے جس نے اسلام کے خلاف تمام جنگوں میں شرکت کی تھی، اور اس کا باپ ابو سفیان ہمیشہ دشمن خدا اور رسول کا دشمن رہا ہے، اور جب ظاہری طور پر اسلام کو قبول کر لیا تب بھی اس سے کڑتا رہا۔ اور یہ روایت واقعۃ الصفین صفحہ نمبر 227، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 4، ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 125 پر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاویہ، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو ایک آزاد شدگان میں سے ہے جن کے لیے خلافت کرنا جائز نہیں ہے، اور تجھے تو مسلمانوں کے امور میں ٹانگ لڑانے کا حق بھی نہیں ہے۔ یہ روایت عقد الفرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 284، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 5 پر ہے۔ جنگ صفین میں علوی لشکر کے ایک سردار عبداللہ بن بدیل نے معاویہ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے جو خود اس کی نہیں ہے، اور اس شخص علی علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا ہے جس کو خلافت کرنے کا حق ہے، پس اس گروہ سے جنگ کرو جو خلافت کو ہتھیانے میں لگا ہے، اور ہم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں سے جنگ کی تھی، پس خدا کے واسطے اپنے اور دشمن خدا سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، خدا تم لوگوں پر اپنی رحمت نازل کرے گا۔ اور یہ روایت واقعۃ الصفین صفحہ نمبر 263، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 9، ابن اثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 128، استیاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340 پر موجود ہے۔ امام علیہ السلام کے وفادار صحابی عمار یاسر نے جنگ صفین میں معاویہ کے سلسلے میں بآواز بلند یوں کہا کہ اے مسلمانوں، کیا تم لوگ اس شخص معاویہ کو دیکھنا چاہتے ہو جس نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی اور عداوت میں ان سے جنگیں لڑیں؟ مسلمانوں نے خلاف بغاوت سرکشی کو ہوا دی اور مشرکین کی پشت پناہی کی۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے دین کو مستحکم کر کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ حاصل کرا دیا ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، پھر مسلمان ہوا، جبکہ خدا اس کے دل کو خوب جانتا تھا کہ اس نے صدق دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے بلکہ خوف جان اور طمع مال کی وجہ سے مسلمان ہوا ہے۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو خدا کی قسم یہ معاویہ مسلمانوں کا دشمن اور کافروں کا دوست بن گیا۔
آگاہ ہو جاؤ، یہ شخص معاویہ بن ابو سفیان ہے، اس پر لعنت بھیجو کیونکہ خدا اس پر لعنت بھیجتا ہے، اور اس سے جنگ و قتال کرو، اس لیے کہ یہ چاہتا ہے کہ نور خدا کو گل کر کے ظلمت و تاریکی کو پھیلائے۔ یہ روایت صفین صفحہ نمبر 240، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 7، ابن اثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126 پر موجود ہے۔ اسود بن یزید نے معاویہ کے سلسلے میں ام المومنین عائشہ سے کہا، اے ام المومنین، آیا آپ کو اس بات پر حیرت نہیں ہوتی کہ وہ شخص جو آزاد کردہ ہے اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلافت کے سلسلے میں جھگڑا کر رہا ہے؟ عائشہ نے جواب دیا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ حکومت ہے، خدا جسے چاہے عطا کر دے، اس میں نیک و بد کی قید نہیں ہے۔ جس طرح فرعون الوہیت کا دعویٰ کرنے کے باوجود سالہ سال مصر پر حکومت کرتا رہا، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی اس عہدے پر پہنچے ہیں۔ یہ روایت در منشور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 9، عبادیہ و نحیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 131 پر موجود ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کو خط لکھا کہ اے معاویہ، بڑی حیرت کی بات ہے کہ تم آج اس عہدے پر برجمان ہو گئے ہو جس پر کسی صورت میں برجمان ہونے کے لائق نہ تھے، کہ کیونکہ تم نہ دین میں کوئی منزلت رکھتے ہو اور نہ ہی اسلام لانے میں سبقت کی ہے، پھر تم اس کے فرزند ہو جس نے اسلام کے خلاف محض آرائیوں کی سربراہی کی تھی، اور وہ اسلام اور قرآن اور رسول کا سخت ترین دشمن تھا۔ یہ روایت مقاتل طالبین صفحہ نمبر 22، شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 12 پر موجود ہے۔ شعبہ بن عریض نے معاویہ سے کہا تھا کہ تم نے دور جاہلیت میں بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی حق کو کچلا۔ دور جاہلیت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کے خلاف اتنی جنگ کی کہ خداوند عالم نے اسلام ہی کو کامیاب بنا کر تمہارے برے نقشے کو ملیا میٹ کر دیا، اور مسلمان ہونے کے بعد تم نے یہ کیا کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخت خلافت پر پہنچا تو تم اس کی خلافت کو گرانے کے چکر میں پڑ گئے۔ اے معاویہ، تمہیں خلافت سے کیا سروکار، تم آزاد کردہ کے آزاد کیے ہوئے فرزند ہو۔ یہ روایت اغانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 25، اصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41 پر موجود ہے۔ ان تمام ذلتوں اور رسوائیوں کا حامل اور فضیلت و منزلت سے کوسوں دور رہنے والا معاویہ کیسے حکومت کو خاندانی بنائے، اور یہ تمام باتیں جو اسلام کی مشہور شخصیتوں نیز معاویہ کے ہم عصروں نے کہی ہیں، اور اس کی سیاہ کاری اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ کیسے عائشہ معاویہ کی صفائی پیش کر رہی ہے کہ یہ حکومت ہے، خدا جسے چاہے دے دے، اگرچہ برا ہی کیوں نہ ہو۔ جی ہاں، اگر اس طرح کا بیان نہ دیتی تو پھر اسلامی حکومت کا لباس معاویہ کے ناموضوع جسم پر کیسے آتا؟ پھر اس حکومت کو معاویہ کیسے خاندانی بنائے؟ کیونکہ اسلامی معاشرے میں صاحب عظمت اور فضیلت افراد موجود ہیں، اور ہم نے بیان بھی کیا کہ امام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام جیسی شخصیتیں جو خاندانی بنی ہاشم کی تمام بزرگیوں اور فضیلتوں کے وارث اور نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز لوگوں میں کافی محبوب تھیں۔ لہٰذا معاویہ نے یہ کام کیا کہ ایک طرف اپنی حکومت کے ستون کو مستحکم کیا، دوسری طرف اس حکومت کو موریثی بنانے کے لیے لوگوں کو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل علی علیہ السلام سے دور رکھا، تاکہ لوگ اس سے اور اس کے خاندان کی طرف مائل نہ ہونے لگیں۔ اسی بنا پر معاویہ نے خاندان علی علیہ السلام اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی ہولناک جنگ لڑی جس کے خوف سے بچے بوڑھے ہو گئے اور مسلمان کے خون سے زمینیں رنگین ہو گئیں۔ پھر ان کی عورتوں کو اسیر کر کے بازاروں میں بیچا گیا۔ معاویہ نے اس ہدف تک پہنچنے میں کسی چیز سے دریغ نہیں کیا، دولت، ثروت، ہیلہ، سب کو اسی طرح استعمال کیا جس طرح اپنی حکومت کے سلسلے میں استعمال کیا تھا، اور جس کے ذریعے سادہ لوح افراد کو اپنی طرف کھینچا تھا، اور ہیلہ قصاص سے خون عثمان کیا تھا جس سے خوب اس نے فائدہ اٹھایا تھا۔ عنوان ہے اپنے کرتوت پر جعلی حدیثوں کا غلاف۔ معاویہ کے اس پروپیگنڈے کے پیچھے دو اہداف پوشیدہ تھے۔
नंबर 1, इस प्रोपेगेंडे से लोगों के जहन और दिमाग को हक़ाइक़ से दूर करके मुसलमानों की तहज़ीब और तमद्दुन को छीन ले। नंबर 2, अपनी फ़िक्र को जो अरब की जहालत और शाम के ईसाई तहज़ीब से भरी हुई थी बेवकूफ़ और सादा लोग मुसलमानों के जहन में भर दे। इस बहस में आप देखेंगे इसने अपनी सियासत को कामयाब बनाने के लिए किन किन वसाइल का सहारा लिया था और ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज़ इस्लाम और कुरान, ख़ास तौर से हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो बेनज़ीर फ़ज़ाइल और कमालात के मालिक थे और इन फ़ज़ाइल और कमालात की वजह से लोगों के क़ुलूब को महव किए थे, किस तरह दागदार किया था। जहाँ तक मुमकिन हो इनके फ़ज़ाइल और कमालात को तहरीफ़ किया और इन तहरीफ़ किए हुए मतालिब और मफ़ाहिम को मुसलसल प्रोपेगेंडे के ज़रिए लोगों के दिलों में बिठाया ताकि सादा लोग अफराद इस्लाम और कुरान के चश्मे ज़लाल जो बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत अलैहिस्सलाम थे उनसे मुतनफ़िर हो जाएं। तिबरी लिखते हैं कि माविया ने मुगीरा बिन शोबा को कूफा जाने से पहले अपनी खिदमत में बुलवाया और उनसे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुमसे कुछ बातें करूँ, लेकिन चूँकि तुम काफ़ी ज़हीन हो लिहाजा इस बात को छोड़ देता हूँ, मगर एक बात जो तुमसे कहना बहुत ज़रूरी है वो ये कि अली अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहने से कभी ना चूकना और हमेशा उस्मान की अच्छाइयों को बयान करना। दूसरी बात यह कि शियाने अली की ऐब जोई नीस इन लोगों को अजियत और तकलीफ़ देने में किसी किस्म की रियायत ना करना और उस्मान के चाहने वालों के साथ अच्छा सलूक करना। मुगीरा ने कहा, हम अपनी ज़ात से गाफिल नहीं हैं और इस सिलसिले में मेरा काफ़ी तजुर्बा है और बहुत सारे उमूर को अंजाम दे चुका हूँ। अब तुम माविया भी मुझे आज़मा लो, अगर मेरा काम पसंद आया तो मेरी तारीफ़ करना, वरना इस काम से माजूल कर देना। माविया ने कहा, नहीं, इंशाअल्लाह तुम्हारी तारीफ़ ही करूँगा। ये रिवायत तिबरी की जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 108, इब्न असीर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 202 पर मौजूद है। माविया ने कहा, किताब अहादीस में मदाइनी नकल करते हैं, जब माविया तख्त खिलाफत पर आ गया तो अपने तमाम हुक्मरानों को लिखा कि जो भी अबू तुराब अलैहिस्सलाम और ख़ानदान अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को बयान करता हुआ नज़र आएगा उसको जान से मार डालो और इसके माल और असबाब को लूट लो। इस दौर में अहले कूफ़ा नीज़ शियाने अली ज़्यादा अज़ियत व तकलीफ़ में गिरफ़्तार हुए। दूसरी मरतबा अमीर शाम माविया ने तमाम शहर के वालियों को हुक्म दिया कि मुहिब्बान अली अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान वालों की कोई गवाही कबूल ना करना और जो लोग उस्मान के फ़ज़ाइल को बयान कर रहे हैं और जो वो लोग तुम लोगों की हुक्मरानी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको खूब अच्छी तरह पहचान लो और इनके साथ एहतराम और इकराम से पेश आओ और इन लोगों को अपने नज़दीक जगह दो। नीस इनके बाप और ख़ानदान का नाम लिखकर हमारे पास रवाना करो। जैसे ही ये फरमान जारी हुआ ज़मीर फ़रोश और दुनिया परस्त लोग हदीसें गढ़ने लगे और उस्मान के फ़ज़ाइल इतने गढ़े कि एक हदीस का अंबार लग गया। क्योंकि माविया ने दौलत व सरवत और फ़ाखरा लिबास नीस जो कुछ हाथ में था इन सब को इस राह में बेदरे खर्च किया था। नतीजा ये हुआ कि जो भी ज़मीर फ़रोश माविया के हुक्मरानों के पास आए दोबारा पढ़ते हैं कि नतीजा ये हुआ कि जो भी ज़मीर फ़रोश माविया के हुक्मरानों के पास गया उस्मान की मदह में एक हदीस बयान कर दी तो इनका मोरिद तवज्जो बन गया और इसका नाम लिख लिया गया। इसके बाद हुकूमत के किसी ओहदे पर फाइज कर दिया गया। माविया ने एक मुद्दत के बाद अपने हुक्मरानों को दूसरा दस्तूर दिया कि अब उस्मान के फ़ज़ाइल बहुत हो गए और अब इन फ़ज़ाइल का तमाम शहरों में काफ़ी प्रचार भी हो गया, लिहाजा तुम खुलफ़ाए सलासा और फ़ज़ाइल सहाबा के बारे में लोगों से इस तरह हदीसें गढ़ो कि जिस तरह अबू तुराब की फ़जीलत के सिलसिले में हदीसें हैं। मेरी नज़र में ये बहुत अच्छा रहेगा और मुझे इस काम से बहुत तक़वियत मिलेगी, क्योंकि अबू तुराब अलैहिस्सलाम और उसके चाहने वालों के दलाइल और बराहीन की करने के लिए इससे बेहतर कोई इस्लाह नहीं रहेगा और इनके चाहने वालों को चढ़ाने के लिए फ़ज़ाइल उस्मान में नक़ल की गई हदीसें बहुत ज़्यादा मुनासिब रहेंगी। माविया का हुक्म लोगों को सुनाया गया, जिसके नतीजे में बहुत सारी झूठी हदीसें मौरज़ वजूद में आईं
جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ ان احادیث کو بیوقوفوں نے ممبر سے بیان کرنا شروع کر دیا۔ پھر معلم مکتب نے بچوں کے حوالے کیا، انہوں نے ان حدیثوں کو یاد کیا، پھر ان بچوں سے نوجوانوں نے لیا، اور اس طرح قرآن کریم کی طرح ان جھوٹی حدیثوں کی تلاوت اور حفظ کیا جانے لگا۔ پھر مردوں کی بزم سے ہوتی ہوئی عورتوں کے مکاتب اور معاشرے میں پہنچی۔ انہوں نے ان احادیث کو مسلمان لڑکیوں میں پہنچایا، اور ان لوگوں نے غلام اور خادم کی خدمت میں بیان کیا۔ اس طرح ایک مدت تک یہ حدیثیں اسلامی معاشرے میں گھومتی رہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جھوٹی حدیثیں آنے والی نسلوں کے لیے درد سر بن گئیں، اور جس عالم اور متقی قاضی اور حاکم نے ان جھوٹی حدیثوں کو دیکھا اس پر یقین کر لیا۔ یہ روایت شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 16 پر موجود ہے۔ محدث بزرگ اور مشہور عالم حدیث ابن عرفہ نے اپنی تاریخ میں ان مطالب کا ذکر کیا ہے جو مدائنی نے کے قول کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں، اکثر جھوٹی حدیثیں جو فضائل صحابہ کو بیان کرتی ہیں بنی امیہ کے زمانے میں گھڑی گئی ہیں، کیونکہ حدیث سازوں نے اس کے ذریعے خلافت کی مشینریوں سے تقرب حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا، اور امویوں نے ان جھوٹی حدیثوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بات کی کوشش کی تھی کہ بنی ہاشم کے سر کو عالم اسلام میں جھکا کر رکھ دیں۔ اور یہ روایت شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 15 پہ اور فجر الاسلام صفحہ نمبر 213 پر موجود ہے۔ البتہ معاویہ نے صرف اپنی حکومت کے زمانے میں حدیث گھڑنے کا کارخانہ نہیں کھولا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی اس کام کو انجام دے چکا تھا۔ طبری بیان کرتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام کے صحابی اور حاکم مصر قیس بن سعد نے معاویہ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور ان کی طرف سے بالکل مایوس ہو گیا تو بہت پریشان ہوا۔ لہٰذا معاویہ نے ایک حیلہ تیار کر کے اہل شام کو بلایا اور ان لوگوں سے کہا کہ قیس بن سعد نے ہماری پیشکشوں کو مان لیا ہے اور انہوں نے ہماری مدد کرنے پر اپنی کمر باندھ لی ہے، لہٰذا تم لوگ ان کو دعائے خیر دو۔ اور پھر اپنی جیب سے ایک چھوٹا خط ان کی طرف نکالا اور اس کو لوگوں کے سامنے پڑھا، جس میں بیان ہوا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط امیر شام معاویہ بن ابو سفیان کے نام قیس بن سعد کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو۔ عثمان کا قتل عالم اسلام میں بہت بڑا حادثہ ہے۔ میں نے بہت غور و فکر کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ امام علیہ السلام اور امام علیہ السلام کے متقی اور پرہیزگار گروہ کے ساتھ جنہوں نے عثمان کو قتل کیا ہے نہیں رہوں گا، اور اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی اور تلافی اپنے خدا کی بارگاہ میں کروں گا۔ خدا سے میری بس یہ دعا ہے کہ میرے دین اور ایمان کو سالم رکھے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ہم قیس آج کے بعد تمہارے معاویہ کے ساتھ ہیں اور قتل عثمان کے سلسلے میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ خلیفہ امت تھا جس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ بس تمہیں دولت و ثروت نیز سپاہیوں کی ضرورت ہے، اس کو میرے پاس لکھ کر بھیجو، ہم تمہاری ہر طرح سے مدد اور نصرت کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ امیر معاویہ پر ہمیشہ خدا کی نظر و کرم رہے۔ اور یہ روایت طبری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 230، نجوم الزہرا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101 پر موجود ہے۔ جی ہاں، معاویہ ذرا برابر جھوٹ بولنے سے خوف نہیں کھاتا تھا اور اپنی سیاست کو کامیاب بنانے کے لیے اس نے ان ہی چیزوں کا سہارا لیا، لیکن جس وقت حکومت پر قبضہ کر لیا اور تمام سرزمین اسلام کا حاکم بن گیا تو جعلی حدیثوں کی زیادہ ضرورت محسوس ہوئی، لہٰذا مجبور ہو کر ان زمین فروشوں سے حدیث بنوانے لگا۔ یہ جنگ سرد تھی مگر پروپیگنڈے کی جنگ تھی، اس لیے ہر آدمی بازی لے جانے کی فکر میں تھا۔ اگرچہ ایک گروہ کا جہاں فائدہ ہو رہا تھا، اسی جگہ دوسرے گروہ کا بڑا نقصان ہو رہا تھا۔ اس دور میں کچھ ضمیر فروش صحابہ کا گروہ، جن میں مغیرہ بن شعبہ، عمر و عاص، سمراہ بن جندب اور ابو ہریرہ جیسے افراد، جو ہمیشہ مقام و دولت کے بھوکے تھے مگر دین و منزلت کے اعتبار سے کوئی خاص اہمیت کے حامل نہ تھے، معاویہ سے جا ملے۔ مشہور
عالم اہل سنت ابن ابی الحدید معتزلی اپنے استاد ابو جعفر اسکافی سے نقل کرتا ہے کہ معاویہ نے بعض صحابہ اور تابعین کو خریدا تاکہ وہ علی علیہ السلام کو برا بھلا کہہ کر ان کے دامن کو داغدار کریں اور لوگ ان سے متنفر ہو جائیں۔ ان لوگوں کو معاویہ اچھی خاصی تنخواہ دیتا تھا تاکہ یہ لوگ اپنے کاموں میں تحصلی نہ برتیں، اور ان لوگوں نے معاویہ کے کہنے پر حدیثیں گڑھی جن میں صحابہ سے ابو ہریرہ، عمر و عاص، مغیرہ بن شعبہ جیسے افراد تھے، اور تابعین سے عروہ بن زبیر تھا۔ ظاہری بیان کرتے ہیں کہ عروہ بن زبیر نے معاویہ کے کہنے پر عائشہ سے ایک حدیث نقل کی کہ آپ عائشہ نے کہا ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ عباس اور علی آتے ہوئے نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ دونوں کافر مریں گے۔ عبدالرزاق معمر سے نقل کرتا ہے کہ ظاہری کے پاس 2 حدیثیں تھیں جو عروہ نے عائشہ سے بیان کی تھی۔ یہ دونوں حدیثیں علی علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔ معمر کہتا ہے کہ میں نے ایک روز ظاہری سے ان حدیثوں کے بارے میں معلوم کیا تو اس نے جواب دیا کہ تمہیں ان حدیثوں سے کیا کام، خدا بہتر جانتا ہے یہ دونوں حدیثیں ہیں یا بنی ہاشم پر بہتان اور الزام ہے۔ میں نے پہلی حدیث عروہ سے اوپر بیان کی تھی، اب دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ عروہ عائشہ سے بیان کرتا ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور علی اور عباس آتے ہوئے نظر آئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر 2 جہنمی کو دیکھنا چاہتی ہو تو دیکھ لو۔ میں نے کیا دیکھا کہ علی اور عباس ہیں، اور یہ روایت شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 258 پر ہے۔ اسی قسم کی حدیثیں جو عمر و عاص نے گڑھی ہیں اس کو بخاری و مسلم نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ عمر و عاص کہتا ہے کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باآواز کہتے ہوئے سنا کہ اے ابو طالب ہمارے محبوں میں آل ابو طالب ہمارے محبوں میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے اور خدا کے محب مومن و متقی لوگ ہیں۔ بخاری نے دوسری روایت میں مزید یوں بیان کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آل ابو طالب ہمارے رشتہ داروں میں سے ہیں، اسی بنا پر ان سے صلہ رحم کرتا ہوں، لیکن جو حدیثیں ابو ہریرہ نے معاویہ کے کہنے پر گڑھی ہیں اس کو عمش نقل کرتا ہے۔ جب صلح امام حسن علیہ السلام کے بعد ابو ہریرہ معاویہ کے ہمراہ عراق آیا تو استقبال کرنے والوں کی بھیڑ لگی دیکھی تو جا کر مسجد کوفہ میں 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا، پھر کئی مرتبہ اپنے چندیا پر ہاتھ پھیرا اور عرض کیا، اے کوفے والوں، آیا تم لوگ چاہتے ہو کہ خدا اور رسول پر بہتان لگا کر جہنم کا ایندھن بنوں؟ خدا کی قسم، ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حرم ہے، اور میرا حرم مدینے میں کوہ عیر اور کوہ ثور کے درمیان میں ہے۔ جو بھی اس حرم میں ناگوار واقعات پیدا کرے گا، خدا اور ملائکہ اور تمام انسانوں کی اس شخص پر لعنت ہوگی۔ پھر اضافہ کرتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس سرزمین مقدس میں پر علی نے فتنہ آشوب برپا کیا۔ اس حدیث کی خبر معاویہ تک پہنچی، اس نے اس حدیث کے گڑھنے کے اوپر مغیرہ کا خوب احترام کیا اور اس کے نتیجے میں اس کو والی مدینہ بنا دیا۔ مگر سمرہ بن جندب کے واقعے کو ابن ابی الحدید نے اپنے استاد ابو جعفر اسکافی سے یوں نقل کیا ہے کہ معاویہ نے سمرہ بن جندب کے پاس 1,00,000 درہم بھجوائے تاکہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْجَبُكَ قَوْلُ مَنْ لَا حَیَاةَ الدُّنْیَا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی باتیں زندگانی دنیا میں بھلی لگتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر خدا کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ بدترین دشمن ہیں۔ اس کو حضرت علی علیہ السلام سے منسوب کر دے، اور وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 کو، جو کہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی تھی۔ اس کے متعلق ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر کے امیر المومنین کے قاتل ابن ملجم کے نام کر دے۔
سمرہ بن جندب نے قبول نہیں کیا۔ معاویہ نے مزید 2 لاکھ درہم بھجوائے، پھر بھی قبول نہیں کیا، لیکن جب معاملہ 4 لاکھ درہم تک پہنچ گیا تب جا کر سمرہ بن جندب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹی حدیث ان آیتوں کے سلسلے میں گڑھی اور لوگوں سے بیان کی۔ اور یہ روایت شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 361 پر